سرے حازن ہے اور سورہ طلاق ہے۔ پہلا سوال، سورہ طلاق مکی ہے یا مدنی؟ کتنے کلمات اور کتنے حرف ہیں؟ سورہ طلاق مدنی ہے اور اس میں 12 آیتیں ہیں اور 249 کلمات ہیں اور 1060 اس میں حروف ہیں۔ سوال نمبر 2، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، اے نبی جب تم بیوی اب عورتوں کو طلاق دو تو ان کی عدت تک طلاق دو۔ تو یہ خطاب حضور کو ہے یا امت کو ہے؟ تو یہ خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن حضور کے واسطے سے یہ ساری امت کو یہ خطاب ہے کہ جب تم نے عورتوں کو طلاق دینی ہے تو ان کو عدت جو ہے نا، ان کو عدت کا موقع ضرور دینا ہے۔ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ کا مطلب ہوتا ہے کہ عدت کا موقع بھی دینا ہے، طلاق دے کے اس کو نکال ہی دینا کو عدت کا بھی اہتمام کرنا ہے اور پھر عدت کو شمار کرنا ہے۔ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا بیٹا مطلب یہ ہے کہ جب تم طلاق کا ارادہ کرو تو ان کو حالت طہر میں طلاق دینی ہے، کیونکہ حالت طہر میں طلاق دیں گے تو عدت بعد میں شمار ہوتی ہے، 3 حیض عدت ہوتی ہے، تو حالت حیض میں طلاق نہیں دینی چاہیے بلکہ حالت طہر میں دینی چاہیے۔ سوال نمبر 4، اگر حالت حیض میں طلاق دی جائے یہ نفاس میں تو اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ اگر کوئی انسان اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دے تو اس کو اس طلاق سے رجوع کرنا پڑے گا، پھر اس کے بعد ایک طہر آئے گا، پھر ایک حیض آئے گا، پھر اس سے اگلے طہر میں جا کے اس بندے نے طلاق دینی ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر جو ہے نا، انہی کے حوالے سے یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دی تھی اور حضرت عمر نے یہ بات حضور سے کر دی تو حضور کو بڑا غصہ آیا۔ حضور نے فرمایا کہ اسے حکم دو کہ وہ رجوع کرے اور اس کو اپنے پاس روکے یہاں تک کہ طہر آ جائے، پھر اس کو حیض اور پھر طہر آئے۔ تو پھر جب دوسرا طہر آئے تو اب اس کے چاہیے کو اس کو طلاق دینا چاہے تو طلاق دے دے۔ تو یہ وہ عدت ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے حکم دیا ہے۔ عدت کے کیا مقاصد ہوتے ہیں؟ ہاں جی، عدت کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ حمل کی حفاظت، اور ایک اس کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بندہ رجوع کر لے، بندہ اگر واپس اس کو رکھنا چاہے تو رکھ لے، کیونکہ عدت کے اندر اگر 1 یا 2 طلاقیں دی ہیں لفظ طلاق کے ساتھ تو دوران عدت بندہ بیوی کے ساتھ رجوع کرنا چاہے تو رجوع کر سکتا ہے۔ تو عدت کے 2 مقصد ہو گئے، ایک اگر حمل ہے تو حمل کا کلیئر ہو جائے گا، اور نمبر 2 اگر رجوع کرنا ہے تو رجوع کر لی، یہ اس عدت کے مقصد ہوتے ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ عدت عورت نے کہاں پہ گزار دی ہیں؟ تو عدت عورت نے شوہر کے گھر میں، جس گھر میں اس کو طلاق ہوئی ہے اسی گھر میں اس نے عدت گزارنی ہے۔ اگر اس کا گھر ذاتی ہے تو پھر بھی وہی گزارے گی، اگر اس نے کرائے پہ لے کے دیا ہے تو پھر بھی گزارے گی، اگر مرد نے وہ دار کسی سے گھر ویسے لیا ہوا ہے تو اب اس میں یہ ہے کہ چاہے تو عورت وہاں پہ گزار لے چاہے تو وہاں پہ نہ گزارے۔ یا سوال نمبر 7، متعلقہ عورت گھر سے کب نکل سکتی ہے؟ اگر کوئی ضرورت ہے تو ضرورت کے تحت نکل سکتی ہے، یا اس کو خوف ہے کہ اس کا گھر مطلب گر جائے گا یا یہ جل جائے گا یا مطلب اس میں کوئی جان کو خطرہ ہے۔ تو اب اگلا مسئلہ ہے کہ حاجت ضروریہ کون سی ہو سکتی ہے؟ تو کہتے ہیں کہ وہ حالت ضروریہ وہ ہے کہ وہ رات کو نہ نکلے، دن کو نکلے، اور وہ چیز جو اس کے باہر جائے بغیر ہو نہیں سکتی۔ اگر کوئی اور کر سکتا ہے تو کرے، اگر کوئی اور نہیں کر سکتا تو پھر وہ گھر سے باہر نکل سکتی ہے اور جو بھی ضرورت ہے وہ کر لے۔ سوال نمبر 8، اللہ نے فرمایا الا یاتینا بفاحشۃ مبینہ، فاحشہ مبینہ کیا ہے؟ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ فاحشہ مبینہ یہ ہے کہ عورت جو ہے نا
اپنے شوہر کے سامنے بدتمیزی کرے، اس سے بدتمیزی کے ساتھ پیش آئے، یا عورت بدکار ہو جائے تو اس کو فاحشہ مبینہ کہتے ہیں۔ طلاق کے ناپسندیدہ نہ ہونے پر کوئی سے دو دلائل دیں کہ طلاق اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ ہے۔ اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ حضرت محارب بن دثار سے روایت ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا اللہ نے جو بھی چیزیں حلال رکھی ہیں ان میں سب سے ناپسندیدہ چیز طلاق ہے، اور حضور نے فرمایا ایما امرات سال زوجہ طلاق من غیر باسن، جو عورت بلا وجہ اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے اللہ تعالیٰ اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام کر دیتا ہے۔ تو بغیر کسی وجہ کے عورت کو طلاق کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے۔ سوال نمبر 10 ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا کی تفسیر کریں کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے رستہ کھول دیتا ہے۔ تو اکثر مفسرین کہتے ہیں یہ اوف بن مالک کے بارے میں نازل ہوئی، ان کے بیٹے کو قید کر لیا گیا تھا اور بیٹے کا نام بھی مالک تھا، وہ حضور کے پاس ہے، کہا یا رسول اللہ میرے بیٹے کو قید کر لیا گیا ہے، اور یہ شکایت کی تو ان کے فاقے کی بھی شکایت کی، تو حضور نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور صبر کرو اور کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو۔ اس نے پھر یہ لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھا، تو ابھی وہ اپنے گھر میں تھا کہ اس کا بیٹا اس کے پاس آیا، کیونکہ اس کا دشمن اس سے غافل ہوا تھا، تو وہ موقع پا کر وہاں سے بھاگ کر اپنے باپ کے پاس آ گیا۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے یرزق من حیث لا یحتسب، کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے کوئی رستہ بناتا ہے، اور اللہ اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو کہتے ہیں کہ جو ان کا بیٹا تھا نا مالک، تو جب وہ واپس آیا تو وہ اپنے اسی دشمن کی بکریاں اور اس کے اونٹ اور اس کا سامان لے کر اپنے باپ کے پاس آیا، تو جب اس کے باپ نے یہ چیز دیکھی تو باپ حضور کے پاس یا رسول اللہ یہ دشمن کی بکریاں اور مال و متاع لے کے آ گیا ہے، تو کیا یہ میرے لیے حلال ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی اور فرمایا کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ سوال نمبر 11 طلاق رجی والی عورتوں کے ضروری احکام بیان کریں۔ طلاق رجی، جس عورت کو طلاق رجی ہو جائے وہ عورت جو ہے نا وہ اپنے شوہر کی طرف سے نفقہ کی حقدار ہے، خرچہ بھی اس کا شوہر دے گا، سکنا بھی دے گا، جب تک عدت میں ہے تو نفقہ اور سکنا یہ اس کے شوہر کے ذمے ہے، یعنی کہ اس کے جو کھانے پینے کا سامان ہے وہ سارا اس کا شوہر ہی اس کو فراہم کرے گا، اور جب یہ عدت پوری ہو جاتی ہے تو یہی طلاق جو رجی تھی یہ طلاق بائنہ میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ سوال نمبر 12 متعلقہ بائنہ کے نفقہ کے بارے میں شرعی احکام ذکر کریں۔ تو جیسے میں نے طلاق رجی میں یہ بیٹا یہ بتایا تھا کہ اس کے لیے نفقہ شوہر کے ذمے ہے، اب جس کو طلاق بائنہ ہو جو کیا اس کا نفقہ بھی شوہر کے ذمے ہے، تو اس میں ائمہ کا اختلاف ہے۔ حضرت ابن عباس اور امام حسن بصری اور امام شعبی اور امام شافعی اور احمد کہتے ہیں کہ اس کے لیے کوئی نفقہ نہیں ہے، سکنا ہے لیکن نفقہ نہیں ہے، لیکن کچھ کہتے ہیں کہ نہیں ان پر ہر حال میں نفقہ بھی ہے سکنا بھی ہے طلاق بائنہ والی کی، اور ان میں حضرت ابن مسعود ہیں اور یہی ابراہیم نخعی کا قول ہے اور یہی امام سوری کا قول ہے، آناہ بھی یہی کہتے ہیں۔ اور اس میں پھر ایک اور چیز ہے کہ جو حمل والی عورت ہے نا چاہے وہ طلاق رجی میں ہے چاہے طلاق بائنہ میں ہے، تو جو نفقہ ہے یہ صرف اس کے لیے ہوتا ہے، ہر عورت کے لیے نہیں ہوتا۔ سوال نمبر 14 یہ ہے بعد از طلاق بچوں کے جو نفقے ہیں یہ کس پہ ہیں؟
تو اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے اور بیوی کے ساتھ بچے پہ چلے جاتے ہیں تو یہ اس کے بچے ظاہر اس کے شوہر کے ہیں، تو اس کے شوہر نے ہی ان بچوں کے لیے ہر چیز کا انتظام کرنا ہے، وہ بچوں کا نفقہ اس کے شوہر کے ذمہ ہی ہوگا۔ چلو